کہ انسان اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے تو یہ تقویٰ سے خالی زندگی ہے، تقویٰ سے خالی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تقویٰ آپ متقی بن نہیں سکتے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، تو پھر سوچنا بھی نہ تقویٰ کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رویوں پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے، اور اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک احتیاط کا رویہ ہے اور دوسرا بے احتیاطی کا رویہ ہے۔ احتیاط کا رویہ تقویٰ کا رویہ کہلاتا ہے، اور بے احتیاطی تو بے احتیاطی ہے۔ دو ہی باتیں ہیں۔ دیکھیں، میں زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انسان زندگی یا تو اپنی مرضی سے گزارے گا یا اللہ کی مرضی سے گزارے گا دنیا میں آ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، اور انسان جو واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، اس کا ایک مقصد تو ہے، لیکن وہ مقصد پورا کرنے کی اس کو آزادی ہے کہ یہ وہ مقصد پورا کرے یا نہ کرے۔ باقی تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک عام مشاہدے کی بات ہے، شہد کی مکھی مجبور ہے شہد بنانے پر، اور ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام اشیاء کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا کرنے پر مجبور ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اب اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیوں دے دیا ہے؟ اس کو بھی مجبور پیدا کر دیتا، تو لہٰذا یہ ایک سوال تو ہے۔ اگر ہمیں نفس نہ ہوتا، شیطان نہ ہوتا، اور مجبور ہوتے ہم، جیسے کہ فرشتے مجبور ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں، اب فرشتے بھی، ہماری روح اور فرشتوں کی روح جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ بھی نور سے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ کا نورانی مخلوق ہے، ہماری ارواح بھی نورانی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ اب اختیار کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور وہ یعنی اپنا تقرب ہے، اپنا دیدار ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، جس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جبر نہیں کیا ہے، اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تم دنیا میں جاؤ، اور میں تمہیں دنیا میں اختیار تو دے دوں گا، لیکن ساتھ ہدایت بھی دوں گا، تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ دنیا میں جا کے، یہ الفاظ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں جا کے تمہیں جسم میں تمہیں دوں گا، جسم کے پاس جو عقل ہوگی وہ محدود ہوگی، تمہاری منزل مخلوق نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، اور تمہیں جو میں جسم دوں گا، جو عقل دوں گا، اس کی سمجھ میں مادے کے علاوہ کچھ آئے گا نہیں،
لہٰذا میں تمہیں ہدایت دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہاری حقیقت بتاؤں گا، تمہیں تمہاری منزل بتاؤں گا اور منزل کا راستہ بتاؤں گا، اور پھر تمہاری مرضی ہے۔ یہ مقام اصل میں بہت بلند و بالا ہے، جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس وقت کہ کیا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے جلووں کا کوئی ایک رنگ تو نہیں ہے، تو وہ ایک ہی قسم تو نہیں ہے، بہرحال وہ تو متنوع ہے اور وہ ہے، تو لوگ اس کا ظاہری معنی لے لیتے ہیں جو آیت ہے، اور ہمارا ساری توجہ تو بس وہ حور و قصور پر ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اصل جو نعمت ہے وہ اللہ کا تقرب ہے جنت میں، اور دیدار ہے، ملاقات ہے، یہ اس وقت ہماری اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دنیا کی جو حیثیت ہے، مال و دولت ہے، جو بھی، اس وقت ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس سب چیزوں کا مالک ایک انسان کو بنا دیا جائے، ہو نہیں سکتا، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور جو تو یہ چیز، یہ تو دنیا ہے، لیکن وہ جو نعمت ہے وہ اس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مزید، ان کے پاس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے، تو اس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال تقوی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب ہم جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی کی بنیاد یا تو احتیاط ہے اور یا بے احتیاطی ہے، یا تو ہم، دوسرے الفاظ میں بدل دیتا ہوں، یا تو ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے یا بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں گے، یا تو منزل بنا لیں گے دنیا کو یا نہیں بنائیں گے، اور منزل، اپنی حقیقی منزل کو منزل بنا لیں گے۔ تو انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے اور جس ماحول میں یہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو ایک دنیا دارانہ ماحول ملتا ہے۔ بلوغت تک بچہ، بس اس کی عقل کامل نہیں ہوتی تو بس وہ اس کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، تو بچے تو کہتے ہیں نا، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچہ ہے نہیں سمجھتا، لیکن جب بالغ ہو جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے، عقل شعور بالغ ہو جائے، تو اب یہ ذمہ دار ہو گیا، اب اس کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، ان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا رخ کس طرف ہے، لوگوں کا مقصد کیا ہے، تو اس کو نہیں، یہ اپنی عقل سے سوچے گا، حقیقت کو معلوم کرے گا، اپنی حقیقت کو، اپنی منزل کو، اور پھر منزل کے راستے کو، اور زندگی یہ پھر احتیاط سے گزارے گا۔ میں بہرحال تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ تقوی کی، اگر انسان، دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ انسان اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو یہ تقوی سے خالی زندگی ہے، تقوی سے خالی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تقوی، آپ متقی بن نہیں سکتے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، تو پھر سوچنا بھی نہ تقوی کا، اور ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا، سوچنا بھی نہ، متقی آپ بن نہیں سکتے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط کو، اور اللہ کی مرضی کو اختیار، اللہ کی مرضی کو قبول کرنے کو، یہ تقوی ہے، احتیاط اور اللہ کی مرضی۔ تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں
ہماری جو منزل ہے اس کے مستحق صرف متقی لوگ ہیں. متقی میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے اس نعمت کو برداشت کرنے کی. یہاں پر آپ نے وہ اہلیت پیدا کرنی ہے اللہ کی ملاقات کی، اور اللہ کو حقیقی سجدہ یہاں آپ نے لگانا ہے. جو سجدہ لگانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن سب کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن جنہوں نے یہاں پر سجدہ نہیں لگایا اللہ کو حقیقی، وہ ان کی گردن میں وہاں بھی سریا رہے گا، اکڑ وہاں بھی ہوگی، وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.